قادری یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم زائر و پاس ادب رکھو ہوس جانے دو زائر و پاس ادب رکھو ہوس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی ہے امید غربا کی کھیتی سوکھی جاتی
جانے دو دنیا لگائے رحمت کی برس جانے دو زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو پلٹی آتی ہے ابھی بجٹ میں جانے شیریں پلٹی آتی ہے ابھی بجٹ میں جانے شیریں پلٹی آتی ہے ابھی مسجد میں جانے شیریں نغمائے گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو نغمائے گم کا ذرا کانوں میں رس جانے دو آنکھیں اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو گٹھڑیاں تو شائے امید کی کس جانے دو اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے سال اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے ساتھ اے رضا کہ یوں سہل کٹے جرم کے ساتھ تو گھڑی کی بھی عبادت برس جانے دو تو گھڑی بھی عبادت تو برس جانے دو ظاہرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو اندھی ہوئی ہے ان کو ترس جانے دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ابلغ گھوڑے سوار صفحہ نمبر 1 پر مرقوم ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے. تمام عاشقان رسول حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو. الحمدللہ بہت پیارا، مبارک اور پرذوق پرسوز مہینہ ہے، اور اس میں ہر طرف مدینہ ہی مدینہ ہے. قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ کریں، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اور کرواتا ہوں اپنے لیے. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں آپ نے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتیں اچھی اچھی نہیں کریں گے، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوگی تو پھر ثواب نہیں ملے گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی سہلانے، داغے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ. چلیے جن کے دو زانو نہیں بیٹھے، جتنا ہو سکے بیٹھ جائیے. بعد میں تھک جائیں تو ٹھیک ہے، جس طرح مناسب ہو مہذب طریقے پر بیٹھیں. پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے، دو زانو ہو جائیے. مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھائے لیتا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو. ان میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ عید والے دن جب جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں یا پکچر کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہے شریعت میں یا غلط ہے؟ ہاں، ویڈیو بنانے میں تو حرج نہیں ہے، تصویر نہ کھینچی جائے کہ جاندار کی تصویر جائز نہیں ہے، ویڈیو جائز ہے. ویڈیو کی پرنٹ آؤٹ نہ کی جائے کہ وہ پھر تصویر کے حکم میں آ جائے گی. اور جانور اگر ذبح ہونے کے بعد بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور اب وہ زندہ جانور کی حکایت نہیں کر رہا، جب کٹا ہوا پڑا ہے تو اس کی تو تصویر میں حرج نہیں ہے نا. ہاں، اس کا حیت ایسی ہے کہ وہ کٹا ہوا پڑا ہے اور ہل بھی نہیں رہا، جھل بھی نہیں رہا اور روح بھی نکل چکی ہے، تو اب اس کٹے ہوئے جانور کی تصویر لینے میں حرج نہیں ہے.
مگر بندے کے ساتھ نہ لیجیے کہ بندہ وہ زندہ کھڑا ہوتا ہے ساتھ میں، اس کی نہ لیجیے. چلو یہ بناتے ہوں گے یادگار کے لیے مووی اس کی. ہاں وہ انما الاعمال بالنیات، وہ اگر کوئی اچھی نیت ہے مووی بنانے میں تب تو بنائی جائے، ورنہ نہ بنائی جائے. ہر کام میں اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے جو بھی مباح کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمران ہے. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا نہیں چاہتا، اگر اس کے وسط جو اس کے پیسے بنتے ہیں کسی صدقہ کر دے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اگر قربانی واجب ہے تو ان دنوں اس کو جانور کی قربانی ہی کرنی پڑے گی. صدقہ کرے گا تو اس کو قربانی کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور اس کا واجب بھی اس کے سر پر رہے گا. البتہ قربانی کے دن نکل گئے اور قربانی واجب تھی، کسی وجہ سے وہ قربانی کے دن جاتے رہے، تو اب قربانی کے جانور جتنی رقم وہ صدقہ کر دے، کسی غریب مسکین کو دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو بھی سوال کیا نا باپا آپ سے، جی یہ بھی ایک سمجھیے کہ چلا ہے، پرانا، آپ کو اس کا اندازہ ہے. وہ بہت پرانا. تو ان کو بھی میرا مشورہ تھا کہ اگر آپ عشق و محبت کے اور شریعت کی پابندی کے 2-4 مدنی پھول عطا فرماتے ہوئے آگے بڑھ جاتے کہ یہ اگر کوئی کسی بھی مقام پر اگر اس طرح کے موضوع کو لے کر چل رہا ہو، ایشو بنا رہا ہو، تو ہمارے عاشقان رسول اس کی بات پر کان نہ دھرے اور شریعت پر عمل کریں. جی جی ہاں، یہ بعض لوگ اس طرح کے جو ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کو بہکاتے ہیں، بعض اوقات باتیں بناتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے، اور گوشت کی فراوانی ہو جاتی ہے، کھانے کو جی بھی نہیں چاہتا، اتنا گوشت ہو جاتا ہے. تو وہ یہی رقم اگر غریبوں کو دے دی جائے، روزگار پہ لگا دیا جائے، وہ یتیموں کو برسر روزگار کر دیا جائے، تو بیواؤں کو نہال کر دیا جائے، تو یتیم بچیوں کی شادیاں کروا دی جائیں، تو اس طرح کی مطلب بعض لوگ باتیں بناتے ہیں. اچھا، تو یہاں دیکھیے، اول تو شرعی دلیل یہ کہ شریعت کا حکم ہے، یہی شرعی دلیل ہے. اس سے زیادہ خرچہ، قربانیوں سے زیادہ خرچہ حج پہ ہوتا ہے، اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، اربوں روپے. تو پھر حج بھی روک دیا جائے. اچھا، پھر اب آپ کو پھر شادی بھی روکنی پڑے گی. یعنی اپنے یہاں شادی ہو تو لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، وہاں کوئی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑاتا، اور ہم نے کوئی 1500 کا خرچہ کر دیا رائے خدا میں، تو پھر اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے ہیں کہ یوں کر دیا ہوتا تو، یوں کر دیا ہوتا تو. تو مسلمان جو اپنے رب اور شہنشاہ عرب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دیکھتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا. چنانچہ بہار شریعت جلد 7 یعنی 3 صفحہ نمبر 328 پر ہے. طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. تو بات وہ پیسوں کی چلی تھی نا، تو پیسے آ گئے کہ وہ روپیہ پیارا وہی روپیہ عید کے دن جو قربانی میں خرچ کیا گیا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عقل مند ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام ملائکہ اعظام، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام،
سارے عقلا فلاسفہ جو آپ جس کو عقل مند کہو، سب کی عقلیں ایک ترازو میں، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل دوسرے ترازو میں. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک جو ہے وہ سب کی عقلوں پر بھاری ہے. حالانکہ ہر نبی اپنی اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے حضرات جو ہیں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے زیادہ وہ عقل اور فکر رکھتے ہیں. ان کا فرمان ہے کہ یہ روپیہ جو عید کے دن قربانی پر خرچ ہوا یہ سب سے پیارا ہے اس دن. تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ عقل کو دخل نہیں دیتا، ورنہ پھر کل بولے گا کہ یہ مسجدیں اتنی بڑی بڑی تم لوگوں نے رکھ چھوڑی ہیں، تو اس میں بھی غریبوں کے پورشن بنا دو کہ غریب اس میں رہا کریں. تو عبادت کہاں کریں گے پھر؟ تو پتہ نہیں ہے کیا کیا کرے. آپ کو پتہ ہے کہ مسجدین کریمین میں سونا کتنا لگا ہوا ہے. کعبۃ اللہ شریف کے اندر جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا وہاں آپ کو سونا ہی سونا ملے گا. بلکہ جو آپ نے پرنالا تو دیکھا ہوگا تصویر میں، پرنالا میننگ جو بارش کا نہیں بمبو بنا ہوتا ہے باہر چھت سے وہ بارش گرنے کے لیے، اس کو پرنالا بولتے ہیں، عربی میں میزاب. تو میزاب رحمت ایک بارش کا پانی وہاں سے حتیم میں نچھاور ہوتا ہے، تو وہ سونے کا بنا ہوا، آپ کو پتہ ہے. اچھا، غلاف کعبہ سونے کی کڑھائی ہوتی ہے، سونے کے تار کی. اس میں آپ نے دیکھا غلاف کعبہ، کالا غلاف جو ہے، جیسے مزار پر چادر چڑھاؤ تو پتہ نہیں کس کس کو وسوسے گھیر لیتے ہیں. حالانکہ یہ 200-500 روپے کی چادر، بلکہ 150 روپے کی چادر لوگ چڑھاتے ہوں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا وسوسے آ جاتے ہیں. اور یہ کروڑوں روپے کا، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، کروڑ روپے کا ایک غلاف ہوتا ہے کعبے کا. اور نہ جانے کتنے مہینوں یا پتہ نہیں سال بھر تک اس پر کام ہوتا رہتا ہے. کاریگر لگے رہتے ہیں، کڑھائی کرتے رہتے ہیں. تو یہ کروڑ روپے کا غلاف یہ کعبہ شریف پر چڑھایا جاتا ہے. اس پر کیوں وسوسہ نہیں آتا؟ وسوسہ آتا ہے تو بعض اوقات وہی بقرعید پہ آتا ہے، یا وسوسہ آتا ہے تو جشن ولادت پر آتا ہے. اتنی چراغاں کیوں کر دیا بھائی؟ یہ تو غریب یاد آتے ہیں. پھر اپنے بچوں کی شادیوں میں بھی غریبوں کو یاد کرو. کعبے کا غلاف کیا چڑھانا چھوڑ دیں؟ پرنالا سونے کا اٹھا کر کیا پلاسٹک کا لگا دیں؟ یہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اربوں روپے کا سونا اس میں، بڑے بڑے جھومر، آپ حیران ہو جائیں گے. جھومر بڑے بڑے جو نہیں بتیوں کے، وہ جھومر بولتے ہیں اس کو، کیا فانوس، بڑے بڑے گلوب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سونے کے بنے ہوئے، اربوں روپے کا سونا لگا ہوا ہے. تو کیا یہ سب کیا غلط ہو رہا ہے؟ ارے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو یہ بہت پرانے عشاق لگا کر گئے ہیں، لیکن منو سونا لگا ہوا، منو مسجد نبوی شریف کے ان گلوب میں، جھومروں میں. سونا کتنا مہنگی دھات ہے. تو اس لیے وسوسے نہ پالیں کہ وہ اچھی نیت سے اللہ اور رسول کی تعظیم کے لیے جنہوں نے سونا لگایا وہاں، تو وہ اس کا ثواب ملے گا. جس نے اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑی مسجد بنائی، بے شک، جبکہ اور کوئی شرعی مانع نہ ہو، وہ بھی اس کا ثواب پائے گا. اس کا آباد کرنا ہمارا کام ہے، اس کو ہم آباد کریں مسجد کو. اس نے آبادی میں مسجد بنا دی ہے، آباد کرنا ہمارا کام ہے. بے شک وہ بھی کرے آباد، لیکن وہ بیچارہ آئے گا تو ایک ہی آدمی کی جگہ گھیرے گا. سب مل کر اس کو آباد کرو. یہ تھوڑی ہوگا بھائی اب اتنی بڑی قیمتی مسجد ہے کروڑوں روپے کی. یہ خود ہمارا فیضان مدینہ کروڑوں روپے کا ہے. 2.25 کروڑ کا تو پلاٹ اس وقت لیا تھا. اب تو میرا خیال ہے اس کی قیمت 50-60 کروڑ ہوگی اس پلاٹ کی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اور پھر اس پر تعمیرات پر کروڑوں روپے خرچ الگ آیا، وہ بھی اس وقت. اب تو اور مہنگائی ہو گئی. تو یہ تو ایسی بے شمار مسجدیں. تو معاذ اللہ بولو کہ بھئی ختم کرو، اربوں خربوں روپے مسجدوں میں تم نے ڈال رکھے ہیں، سب غریبوں کو بانٹو. پہل تم کرو نا یار، تم پہل کرو، اور پہنے ہوئے کپڑے کے علاوہ سب چھوڑ دو، غریبوں کو لٹا دو. اپنے جیب سے دمڑی بھی نہیں دینی.
ایک پلی بھی نہیں دینی اور بس خالی تنقید کرنی ہے کہ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تو بہرحال میں تو یہی عرض کروں گا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ہم قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں، اس کو سجانا، نہلانا، دھلانا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے گا کہ جب ہم اس جانور کو قربان کر دیتے ہیں تو اس سامان کو، سجاوٹ جو اس کے اوپر کی جاتی ہے، اس کو کس طریقے سے مطلب سنبھال کے اپنے پاس رکھا جائے، یا اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے، یا کس طریقے سے اس کو ضائع کیا جائے، یا اپنے پاس سنبھال کے رکھا جائے؟ سجاوٹ کے اوپر اگر سے جس وقت ذبح کرتے ہیں اس ٹائم پہ کوئی خون وغیرہ لگ جائے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے؟ جانور کو ضرورتاً نہلانا دھلانا یہ بھی جائز ہے، اور اس کو سجانا قربانی کے جانور کو یہ بھی ظاہر ہے اس کا احترام ہے، جائز ہے. اچھی نیت سے اگر اس کی سجاوٹ کریں گے ثواب ملے گا اس کا. اب یہ جو اس کی سجاوٹ کی چیزیں ہیں، یہ بھی اس کا حکم وہی ہے جو گوشت پوست کا ہے. تو جس طرح گوشت اور کھال لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی ادارے کو یا کسی غریب کو دی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کھال خود بھی استعمال کر سکتا ہے، کسی صاحب مال کو دے سکتا ہے، کروڑوں پتی کو بھی اپنے یہاں کی قربانی کھال وہ دے سکتا ہے کہ بھلے یہ استعمال کرے جو کرے، ٹھیک ہے نا. وہی حکم ہے جو گوشت کا، کھال کا، اور اس کی جھول، رسی، گھنگرو، گھنٹی کا حکم ہے. یہ جو آپ نے اتارا اس میں سے، جانور میں سے، پہلے اس کو اتار لیا جائے ذبح سے پہلے، کیونکہ ذبح سے تو ورنہ یہ خون آلود ہو جائے گا اور ناپاک ہو جائے گا. تو عام طور پہ اس کی احتیاط نہیں کرتے، وہ جانور کے ساتھ یہ سب چیزیں بندھی ہوتی ہیں، پھر یہ عموماً پھینک دیا جاتا ہے. یہ پھینک دینا تو ظاہر ہے کہ غلط ہے، بلکہ یہ قیمتی چیزیں، اس کا تو اسراف ہو جائے گا نا. اس طرح اپنے پھینک دیں گے ان چیزوں کو اٹھا کے. ہاں اس طرح ڈالا کہ بھئی کوئی اٹھا کر اس لیے ڈالا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھئی ٹھیک ہے کہ یہ لوگ لے لیں، تو گنجائش نکلے گی. ورنہ ویسے ہی کچرا کنڈی میں اگڑم بگڑم ڈال دیا اور وہ ضائع ہو گیا، تو یہ تو مال کا ضائع کرنا ہوا، اور مال کو ضائع کرنا یہ شرعاً حرام ہے. تو اس لیے پہلے اس کو احترام سے، احتیاط سے اتار لیا جائے. اور اب یہ آپ چاہے خود رکھیں، چاہے کسی دوست کو دے دیں، کسی عام مسلمان کو دے دیں، جس کو چاہیں آپ یہ اتار کے دے دیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو آئندہ سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کہ چلو آئندہ قربانی کا جانور اللہ نے توفیق دی تو لیں گے، اس کو پہنا دیں گے، یہ بھی جائز ہے. ہاں اس کو بیچ نہیں سکتے. اگر اس کو بیچ دیا تو اب اس کی رقم اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ کسی مسکین کو، غریب کو دے دیں گے، اور بلا ضرورت اس کا بیچنا جائز بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. اور اگر ناپاک ہو گیا تو اس کو پانی سے دھو کر پاک کر لیجئے. اب جیسے گھنگرو وغیرہ تو بہت جلدی پاک ہو جائیں گے، البتہ یہ رسی اگر ناپاک ہو گئی، خون اس نے پی لیا، تب تو اس کا پاک کرنا واقعی ایک محنت کا کام ہے کہ اس کو مطلب نچوڑا بھی نہیں جا سکتا، بہت سخت ہوتی ہے. تو اس کو اتنا دھوئیں کہ خون کا اثر جاتا رہے تو پاک ہو جائے گی. کہ خون جو ہے یہ دلدار، یعنی گاڑی نجاست کہلاتی ہے، گاڑی نجاستوں میں آتا ہے. تو اتنا دھوئیں کہ خون کا اثر جاتا رہے. اسی طرح وہ گھنگرو اور جو بھی ہے اتنا دھوئیں کہ اس میں خون کا اثر نہ رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرے چند سوال ہیں، میں آپ سے اس کے جواب چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ چند بعض لوگ جو ہے نا اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں، شرعی طور پہ کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 6 من کا جانور ہے اور اس کے 2 دانت نہیں ہیں،
تو کیا وہ شرعی طور پہ حلال ہے؟ اس طرح یہ کہ کوئی جانور ہم خرید کے لاتے ہیں ذبح کرنے کی نیت سے، لیکن راستے میں اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، اس صورت میں کیا وہ حلال ہے، ذبح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ جہالت ہے اور بے وجہ کی تکلیف جانور کو دینا، اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ اونٹ کو کھڑے کھڑے نہر کیا جاتا ہے یہاں سے، تو لبے کے اوپر یہاں بہت نرم جگہ ہوتی ہے، یہاں کوئی چھری نوکدار گھونپ کر اور رگیں کاٹی جاتی ہے، پھر اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے رگیں کٹ گئی، اب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس طرح بالکل یہ ذبح کی حاجت نہ رہی۔ اگر کسی نے ذبح کیا، نہر کرنا آتا ہی نہیں اور اونٹ کاٹنا بھی ہے، تو اگر ذبح کیا تب بھی گناہ گار نہیں ہے، وہ سنت یہی تھا کہ وہ نہر کرتا، تو اب یہ سنت چھوٹ گئی اس کی اس سے۔ تو اب ایک جگہ ذبح کرنا کافی ہے، یعنی اس کا یہ جو ادھر ہے نا گھنڈی بولتے ہیں اس کو، گھنڈی، یہ گھنڈی کے نیچے سے لے کر سینے کے اوپر جہاں تک یہ اس کا پوری لمبی گردن میں جو بھی جانور ذبح کیا جاتا اس کی گردن میں جو یہ ایک تو ہوتا ہے نرخرا، ایک ہوتا ہے اپنے وہ غذا کی نالی جس کو مری بولتے ہیں، اور وادہ جین، یہ 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں، ان چاروں کو کٹنا ہوتا ہے، یا 3 بھی کٹ جائیں تو کافی ہے، یا چاروں کا اکثر حصہ کٹ جائے تب بھی کافی ہے، تو یہ کٹنی ہے۔ تو کسی بھی ایک جگہ سے گردن پہ اس کو کاٹ دیں، لیکن گھنڈی کے نیچے سے، گھنڈی کے اوپر سے کاٹیں گے نا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ رگیں وغیرہ نہ کٹیں، تو جانور حلال ہو جائے گا۔ گھنڈی کے نیچے سے آپ کاٹیں گے تو بس خلاص ایک جگہ سے کاٹیں۔ اور دوسرا مسئلہ 6 من کا اور 2 دانت کا نہیں ہے، وہ 2 دانت کا نہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے وزن کا تعلق نہیں 6 من کا یا 20 من کا یا 30 من کا۔ اگر وہ عمر سے کم ہے، بڑا جانور ہے اور 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے اس کی عمر، تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور بکرا ہے تو 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی، عمر پوری ہونی چاہیے۔ بڑے جانور کی 2 سال، بکرے کی 1 سال اور اونٹ کی 5 سال۔ تیسرا سوال، سینگ ٹوٹ گیا یا پاؤں پر زخم آ گیا، اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا، کھڑ گیا جڑ سے، تب تو وہ قربانی قابل نہ رہا، اور اگر تھوڑا بہت حصہ ٹوٹ گیا تو قربانی ہو جائے گی، اور زخم آ گیا تو اس میں بھی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ یعنی کہ چھوٹا موٹا زخم آ گیا، ایسا کہ وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ایسا نہیں ہو گیا کہ وہ اب کسی قابل ہی نہیں رہا، پڑا ہوا ہے، تب تو یہ بہت بڑا عیب ہو جائے گا کہ ایسا بیمار کہ جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں پر چل کر نہ جا سکے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر لنگڑا ہو گیا، اور ایسا لنگڑا ہو گیا کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے کہ واقعی وہ جو لنگڑا کر چل رہا ہے، تو اب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ابھی سے جیسے اس کا لنگڑا پن ہے یا کوئی بھی اس کا زخم ہے، مگر قربانی کا وقت آنے سے پہلے وہ تندرست ہو گیا، اور اب وہ لنگڑا پن بھی اس کا جاتا رہا، زخم بھی اس کا بھر گیا، اور اب چلنے پھرنے قابل ہو گیا، اور چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، تو اب قربانی کے قابل ہو گیا۔ جب قربانی کا وقت آ گیا تو قربانی ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل۔